اور پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ مناظر اس وقت نیو کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR پاکستان فورسز کی جانب سے فضا جو ہے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیو کی اسکرین پر الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ اس وقت آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے یونیفارم میں ملبوس یہاں پر ہمارے فورسز کے اہلکار بڑی تعداد میں موجود، ان کی جانب سے فضا میں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے الفتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے ISPR کی جانب سے، اور دشمن کو جو ہے دور تک دشمن کے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک یہ مار کر سکتا ہے الفتح میزائل۔ پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ ISPR کی جانب سے یہ خبر دی جا رہی ہے، اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر بھی اس وقت نیو کی اسکرین پر یہ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری فورسز ہمہ وقت تیار ہیں، اور یہ ایسے وقت میں جب دشمن کی جانب سے حملہ کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو اس کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، اور تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان کے میزائلوں میں ایک اور خوبصورت اضافہ، پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ، ISPR کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ الفتح میزائل زمین سے زمین پر 120 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ پاکستان نے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے، اور پاکستان فورسز کے اہلکار یہاں پر اس موقع پر بڑی تعداد میں موجود فضا میں ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت مناظر نیو کی اسکرین پر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ۔ کرنل ریٹائرڈ عامر لطیف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عامر لطیف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر بتائیے گا، ایک اور شاندار کامیابی ایک ایسے وقت میں دشمن کی جانب سے گیدڑ بھبکیوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہم اپنی ہمہ وقت بھرپور تیاری کیے ہوئے الفتح میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بالکل، یہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل ہے جی، اور ظاہر ہے اس کی رینج 120 کلومیٹر ہے، جو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ یہ اس کا جو آپریشنل ایریا ہے وہ کہاں تک ہوگا۔ یہ اٹ از اے گریٹ سگنلنگ جو دشمن کو بہت ایک کلیئر میسج دیتا ہے، اور یہ اپنے ایوانکس کی بیس پہ اور اپنا جو گائیڈنس سسٹم ہے اور سرکولر ایرر پروبیبلٹی اس کی لیس دین 10، جو پہلے پتا تھا اس کی لیس دین 10 میٹر تھی، اور اس پہ اس کو مزید امپروو کیا گیا ہے۔ تو ان اے وے یہ ایک بہت خوشائند بات ہے، اور یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے وہی جو پاکستان کی، جس میں وہ اپنے جو میزائل انوینٹری ہے اس کو نہ صرف یہ کہ وہ ایک میسج ہے جو کہ دشمن کو جا رہا ہے کہ پاکستان کی میزائل انوینٹری میں بہت ساری آپشنز ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مس ایڈونچر کیا گیا تو پاکستان از فلی کیپیبل، وہ جو ہے براڈ اسپیکٹرم میں وہ رسپونڈ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ جی ہاں، اچھا کرنل صاحب، 3 دنوں میں یہ دوسرے میزائل کا کامیاب تجربہ ہے، پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، پاکستان کا الحمدللہ پہلے بھی دفاع بہت مضبوط تھا جی، اس میں کوئی کم نہیں تھا، کیونکہ جو پاکستان کی آرمی، ایئر فورس، نیوی اور جو اسٹریٹجک فورسز ہیں وہ دے ور ویری ویل کیپیبل اور پریپیئرڈ، اور اپنا جو تھریٹ پرسیپشن ہے اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی۔ لیکن اب جو یہ لیٹسٹ تھریٹ ہے جو انڈیا، جہاں پہ ایک انڈیا از اپنگ دی اینٹی، تو وہاں پہ پاکستان نے اس کو ڈیمانسٹریٹ بھی کیا ہے اور دوبارہ سے ری ایٹریٹ کیا ہے، تو آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا میسج ہے دشمن کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کرنل صاحب، یہ الفتح میزائل کی خصوصیات کے بارے میں اگر آپ ہمارے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتانا چاہیں۔ جی آپ کی آواز کٹ گئی۔ جی، الفتح میزائل کی خصوصیات کے بارے میں، جیسے زمین سے زمین تک یہ 120 کلومیٹر تک کہتے ہیں کہ یہ مار سکتا ہے، دشمن کا جو ٹارگٹ ہے، اہداف ہیں، ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ اس کی خصوصیات اور کیا کون سی ہیں؟ جی ایک تو جو یہ الفتح 2 ہے، اس کے اندر ایک تو اس کی ایوانکس کو بہت امپروو کیا گیا ہے، پھر اس کے اندر سے جو اس کی ایکوریسی ہے اور جو سپیڈ ہے وہ انہینس کی گئی ہے، اور جو اس کا سرکولر ایرر پروبیبلٹی ہے اس کو پہلے والی جو اس کا ورژن تھا اس سے بہت کم کیا گیا، اور یہ اس کی یہ کسی بھی طرح کا پے لوڈ لے جانے کے قابل ہے، یعنی یہ کنونشنل بھی اور اسٹریٹجک بھی، تو اس لحاظ سے جو اس کی
मैनूवरेबिलिटी, इसकी एगोनिक्स, इसकी गाइडेंस सिस्टम, इन सब में बहुत इम्प्रूवमेंट है उसी सीरीज के अंदर रहते हुए। तो वो जो पहली आप कह लीजिए कि जो उसके अंदर एनहेंसमेंट थी उसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। ठीक है, यानी कि ये अल-फतेह 2 है, ये अल-फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा है जो कि आज किया जा रहा है, जिस खबर की तस्दीक ISPR की जानिब से की जा रही है। जी बिल्कुल, ये उसका नया वर्जन है जी। तो सर अभी जो हालिया 3 दिनों में चूंकि दूसरा मिसाइल है, तो इससे पहले जो मिसाइल है उसकी खुसूसियात के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी, जो इससे पहले पाकिस्तान ने तजर्बा किया जिसकी रेंज 450 थी जी अब्दाली, वो बेसिकली ये एक आप कह लीजिए कि पूरा एक देयर इज अ चार्ट ऑफ टेरिटरी जिसके ऊपर ये डिफरेंट, ये आप कह लें रेंज वाइज अगर आप प्लॉट करें तो पाकिस्तान के पास 2000 प्लस किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक की मिसाइल की पूरी एक इन्वेंट्री है जो कि उस रेंज को सारी को कवर करती है। और फिर प्लस पाकिस्तान के पास एक ही रेंज के अंदर 300 350 से लेकर 450 के अंदर 4 मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हैं। तो वो ये सारे मिसाइल्स बेसिकली इंडिया के लिए और जो हमारा दुश्मन है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आपके पास एक ही रेंज में मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल्स हों जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, जिनका फ्लाइट पाथ डिफरेंट है और जिनकी एक्यूरेसी और जिनकी स्पीड में वेरिएशन है, तो एक बहुत ऐसा डिफरेंशियल क्रिएट होता है जो आपके जो दुश्मन का डिफेंस सिस्टम है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनको काउंटर करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ थे। बड़ी खबर है ये कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत तर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान ने अल-फतेह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। अल-फतेह 2 मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR की जानिब से इस खबर की तस्दीक की जा रही है। मिसाइल लॉन्च का मकसद फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी को यकीनी बनाना और मिसाइल की जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्तगी समेत अहम टेक्निकी पैरामीटर्स की तौसीक करना है। तरबियती आगाज का मुशाहिदा पाक फौज के सीनियर अफसरान के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इदारों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी।